پہلے تھی کرو اسلام مولانا عورتوں کا عورتوں کو کہو کہ چپ رہیں قاری صاحب جو کروں گے انہوں نے چپ کرایا کرو بات ہاں کرو آ بیبیاں بھੈਣਾਂ ذرا خاموش رہا کرن بچیاں نوں نال نال لے کے آیا کرن اللہ قاری صاحب دے مطلب جڑے ہے نا گھروں انہاں نوں منع کرن پہ کیوں بولدیاں ایتھے ایک آدمی اذان کہہ کے گیا سو پتہ نہیں کہ چلے گیا وہ آ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا حی علی باللہ الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سورہ فاتر اور اُدیاں میں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں. اللہ رب العالمین نے دنیا بنا کے اس طرح انہوں چلایا بے زیادہ کم اسباب دے تحت ہوندے بے پیاس لگی تو پانی پی لیا، بھوک لگی روٹی کھا لی، بیمار ہویا دوائی کھا لی. یہ اسباب دا پردہ جڑا ہے یہ بھی لوگاں واسطے خدا تو دوری دا سبب بن گیا. لوگوں نے سمجھا میں جو کم کرنا یار اس طرح کرو، آپ کوشش کر لو آپ پہ کم ہو جانے، رب ہے گا کہ نہیں ہے گا کوئی وہ دخل نہیں، محنت کرو تو آپ پھل پاؤ گے، نہیں محنت کرو گے تو ناکام رہو گے. اللہ تعالیٰ تو بالکل بندے نہ اسباب پاروں دور ہو گئے. اور سارا تو زیادہ نقصان یہ ہوا کہ قرآن مجید 5 جگہ بات آئی ہے کہ تسی اللہ دی سنت تبدیلی نہیں پاؤ گے. ساڈے اس ملک سر سید احمد خان دے چیلیاں نے ایک گل پھیلا دیتی. جدوں اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیتا یار کی ہن اس کو دعا کرنی ہے، آکھوں گا میں طریقہ مقرر کیتا وہ مطابق کام کرو، میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے بالکل مطلب بیکار کرتا اور وہ سہارا قرآن مجید دی آیتاں دا لیا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کہ اللہ دی سنت بدل نہیں سکتی. اور یہ نتیجے کے اندر بے شمار کام خراب کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بن باپ پیدا ہونا انکار کر دیتا کہ نہیں اللہ دی سنت ہے بخاون دی محنت بیٹا ہوندا یہ کہڑی گل ہوئی مریم کماری کے پیدا ہو، صاف انکار کر دیتا سر سید ہونا. اور وہ منن والے بھی اسی طرح پرویز ہوئی شعلہ مستور کوئی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا. قرآن مجید آ گیا کہ دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام اگ چ پایا، اگ ٹھنڈی ہو گئی، آدھے نہیں یہ گلاں منن والیاں نہیں. اگ اللہ نے بنائی وہ کام جلاؤنا، اللہ دی سنت تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہاں آیتاں نوں 5 جگہ قرآن چاہیے اینا ورتیا کہ جن معجزے بیان ہوئے سی سارا تے منکر ہو گئے کہ انہاں کوئی گل نہیں ہو سکتی، اسباب دے تحت سب کچھ ہوتا. تو قرآن مجید انہاں آیتاں دے بارے چ تھوڑا جا بیان کرنا کہ سنت اللہ جس شے نوں اللہ نے کیا نہ کوئی نہ آکھے جس طرح دنیا کام ہو رہا ہے بے اداں ہی ہونے، اللہ تو ہٹ کے نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا. یہ دنیا پیدا کرنے تو بعد ہون بھی وہ قابو چ وہ سارے اسباب جڑے نے توڑ تاڑ کے رکھ دینا اور اپنی قدرت دکھا دینا. اور اللہ دے رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جڑے انہاں دا یہ بھی کام ہے بھی معجزیاں دے ذریعے انہوں نے دکھایا بھی تسی جڑا اس چکر پے نا بھی آ کرو چاہ نتیجے غلط ہے، اللہ تے بھروسہ کرو اور اس کو مدد منگو. وہ ہن بھی پوری طرح اس دنیا تے اپنا قابو رکھدا اور جو چاہے کردا. یہ آیتاں جتھے جتھے آئیاں پڑھے لکھے بچوں کی خاطر میں بیان کرتا جتھے بھی یہ بیان ہونا کہ اللہ کی سنت نوں تسی نہیں بدلا پاؤ گے اتنے یہاں گلاں باتوں کا کوئی ذکر نہیں بھی جو دنیا ہو رہا ہے اداں ہی ہونی ہور نہیں ہونی. اتنے ایک قانون کا بیان ہے، انہوں صرف اللہ نے سنت اللہ کیا کہ نبی جنوں آਉਂدا یا رسول آਉਂدا وہ زمانے چ اللہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ دا ہمیشہ تو دستور ہے منکر جڑے آخر تے اللہ تعالیٰ انہوں نے تباہ برباد کرتا اور رسول اور ساتھیوں نے ہمیشہ غلبہ اور فتح دیتا. ایک گل ہے جنوں جگہ جگہ جتھے بھی پڑھنا تو اگے پیچھے یہ گل ہونی ہے کہ نبی دے زمانے نبی کدی ناکام نہیں ہوندا. وہ اگر شہید بھی کرتا جائے تو بعد چودی امت نوں اللہ غلبہ دیندا. عیسیٰ علیہ السلام اگر اٹھا لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ آخر پھر نصارا ہی غالب آئے، انہوں دے دشمن جڑے تھے تباہ اور برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جڑا نیکاں دا غلبہ اور بریاں دا تباہ ہونا نا اینوں کیا کہ میری سنت ہے جڑی بدل نہیں سکتی. صرف اس ایک گل نوں سنت اللہ کیا، باقی ہور جڑا بچہ ماں باپ تو جمدا یا کس طرح میں انہاں گلاں دا اتنے کوئی دخل نہیں. بس اس چیز نوں پلے بننا تے باقی ہن میں اپنے اور تہاڈے ایمان دی خاطر اللہ دے رسول علیہ السلام دے کچھ معجزے بیان کروں گا کہ کس طرح ہے جڑی عادت اللہ، اینوں عادت اللہ کہنا چاہیے. بھی اسی خاوند بیوی جو بچہ پیدا ہونا دیکھتے ہیں تھوڑا کھانا تھوڑے بندے ہی کھا سکتے، یہ عادت ہے سنت نہیں نہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کی طرفوں بہت موقعوں سے ایسے کام ہوں انہونے اور آیات اللہ ہوندے اسی اپنی بولی چال اندر احتیاط کرتے ہیں. اللہ دے نبی دے ہاتھوں ہوئے تو معجزہ کہہ دینے، نیک بندے دے ہاتھوں کسی ولی دے ہوئے تو انہوں کرامت کہہ دینے. دین تے فرق نہیں،
بینتی کوئی نہ انہاں دا، نہ معجزہ نہ کرامت، آیات اللہ دیاں نشانیاں اللہ تعالیٰ وکھاؤندا بھی میں ہیگا۔ تانوں یہ جڑا بھلیکھا نہ بیاہ کم کرو جا ہونا ہے صرف پردہ ہی ہے، ٹھیک ہے، عام طور سے اتنا ہی کم ہو رہا ہے، یہ عادت اللہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جدوں چاہے یہ خلاف کر کے دکھا سکتا، وہ نہ کرے ادا تو ہونا کس طرح پتہ لگے، پھر سے دنیا ہی کہو کہ آٹومیٹک سب کچھ ہو رہا۔ تو قرآن مجید کی جنیاں آیات انہوں کی میں نشاندہی کر دیا تاکہ بچے جیاں کوئی پڑھیا لکھا اگر بات بھی کرنا چاہے تلاش سے کر لے۔ یہ آیتاں ایک تو سورہ بنی اسرائیل چاہیے، اتنے اللہ رب العالمین نے 77ویں آیت کیا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب فرمائی ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ وہی 33ویں آیت ہے۔ پھر سورہ فاتحہ جو پڑھیا یہ 35 اور 36 35 یا 2 ہی وہ ٹکڑے اور ایک جڑا جا کے سورہ فتح چاہتا این مقام ہے جتھے سنت اللہ دے بارے کیا کہ اللہ دی یہ سنت جڑی نا کہ اپنے پیغمبرانوں اور دے منن والوں غالب کرے اور انہاں دے منکراں نوں عذاب دے اور تباہ کرے، یہ تبدیلی کوئی نہیں ہوندی۔ رہی یہ گل بھی دنیا دا کام کار جڑا عام چل رہا عام عادت واقعی اسی طرح بھی جو اللہ تعالیٰ فصل اگا دینا مگر وہ چاہے جنہاں سارے کاموں تو علاوہ بھی جو چاہے کر کے دکھا سکتا۔ یہ لیے بڑے پیارے نمونے اللہ دے پیغمبران دی زندگی سے جنہاں نے مادیت دا پردہ چاک کیتا اور دہریاں دا علاج کیتا۔ تسی جڑا سمجھے سب کو آپ پہ ہو رہا ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے نا سارے چیزاں تو الٹ کر کے کھا سکتا قادر مطلق۔ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا یہ بھی پہلو جڑا سامنے ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزاں وکھائیاں۔ ایک تے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ جس دن بدر دا دن سے پتہ چلیا بے ابو سفیان دا قافلہ آ رہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاورا ہینا بلغنا اقبال ابی سفیان، جب مدینے خبر پہنچی نا بھی شام تو قافلہ لے کے آ رہا تو وہ بہت سامان ہے اور اسلحہ مسلمانوں کے خلاف ہی ورتن لی جنگ دی تیاری کر دیں۔ وقام سعد بن عبادہ، تو اس ویلے جڑے نبی علیہ السلام دے نال مکیوں آئے تھے انہوں نے بڑی دلیری دے مظاہرے کیتے، آخیا اللہ دے رسول جدھر سانو آکھو اسی جان لی تیار ہیں، مگر نبی علیہ السلام چپ رہے۔ تو مدینہ شریف دے لوگوں نے سمجھا بھی حضور دا ساڈے والی خیال ہے، کیونکہ ساڈا معاہدہ یہ ہویا سی بھی مدینہ شریف کوئی آ کے تہاڈے تے چڑھائی کرے تو اسی تہاڈی مدد کران گے، باہر دی گل نہیں سی ہوئی۔ اس تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے بھی ہن گل ہونی ہے باہر میدان جنگ چھونا معاملہ، کوئی انصاری بھی بولے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے فقال یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لا امرتنا نحیذ البحر لا خذلہ، اللہ دے رسول علیہ السلام اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے۔ حضرت سعد نے کیا کہ تسی سانو حکم دیو نا کہ سمندر چھلانگا لگا دیو تو اسی سمندر بھی کوس جائیں گے، بلاؤ امرتنا نظر بک بادہ لا برک الغماد لا فالنا، اور اگر تسی یہ کو بنا دشمن دا پیچھا کر دیو نا دور دراز ملکاں تک چلے جاؤ تب بھی اسی یہ کریں گے، آپ نو خوش کر لیا۔ آخر لی گرو تے نبی علیہ السلام دا چہرہ پاک جڑا سی خوشی نہ چمک اٹھیا۔ قال فنادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر، آپ نے پھر آخیا چلو پھر پیچھا کریے اس قافلے کا، میدان بدر پہنچ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مسرع فلان ويده يده على الارض ها هنا بها، اوتھے پہلا کم اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک کیتا کہ کئی جگہ تے اپنا ہاتھ رکھ کے آخیا فلاں کافر جڑا ایتھے قتل ہو کے گروں گا۔ قال فما مات آدم موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہن کوئی بندہ نہیں سی پیش کی آ جگہ تے فلانے نے تھے قتل ہو کے ڈگنا، اس سوائے اللہ تعالیٰ دے نے اپنے نبی علیہ السلام نے دسیا نشان دیتا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ انہاں کافراں ایک بھی نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے نشان تو علاوہ نہیں ڈگا، اوتھے اوتھے قتل ہو کے گرے ہے جتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دے اللہ دی طرفوں سچے نبی ہون دا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران جدوں چاہتا ہے انہوں نے یہ حالات کی خبر دینا۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ خندق والے دن جدوں مدینہ شریف دے محاصرہ کفار نے کرنا سی تے رسول اللہ نے آخیا ہن کھلے میدان سے مقابلہ مشکل ہے، خندق کھود لیے، جدھر باغ ہے ادھر حملے دا ڈر نہیں، اے جگہ کھلی ہے۔ تو پھر خندق کھودنی شروع ہوئی، فعرضت قضیۃ شدیدہ،
ایک بہت سخت پتھر آ گیا، ٹوٹے نہ. فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هذه قدیہ عرضت فی الخندق. لوگ نبی علیہ السلام کو آئے بے کیسا پتھر آ گیا، ایسی سارا زور لایا، کدال اور ہتھیار استعمال کیتے، ٹوٹتا کوئی نہیں. قال انا نازل، تو نبی علیہ السلام فرمایا میں آپ آؤں. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. قربان جائیے اللہ دے رسول علیہ السلام اٹھے کہ آپ دا جڑا سی بطن مبارک پیٹ پتھر آپ نے بدا پوکھنا. ولبسنا ثلاثۃ ایام لا نذوق ذواقا. تے حضرت جابر فرماتے 3 دن سڑتے گزرے نبی علیہ السلام اور صحابہ تے، بس کوئی شے نہیں چکھی، کوئی لبا نہیں سانو، 3 دن فاقے چ گزریا. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المیول فضرب فاذا کسیب احیلا. رسول اللہ نے کدال پھڑیا، ماری سٹ اس پتھر تے، تو بالکل ریت دی طرح بربرا ہو کے نہ سارا ختم ہو گیا. فن کا فات الامراتی کل تو ہر اندک خیر. تو حضرت جابر فرماتے میں نبی علیہ السلام دا حال ویکھ کے پھر اپنے گھر گیا، تے جا کے مدینہ شریف بیوی نو آخیا کوئی شے ہے کر. فإنی رأیت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدا. میں نبی علیہ السلام نے بہت فاقے دی حالت ویکھیا تھا، آپ نے پتھر پدا پیٹ مبارک سے. فاخرجت جرابا فی صاحب من سیر. تو نے ایک تھیلی کڈی جس صرف 2.5 کلو نہ جو سی. ولا نہ بہمتن داجن. اور گھر چ ایک بکری سی سادے چھوٹی جی، بس بہت میں انہوں ذبح کیتا وا ہم تو شعیر انہاں دواں پیسیا حتی جعل اللہما فی البرما. وہ گوشت جڑا سی تھوڑا جہا وہ ہانڈی چ پایا. ثم جئت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساررتہ. پھر میں اتنے خندق تے گیا تے نبی علیہ السلام نے آہستہ جہ گل کی، انہوں ویکھیا 2.5 کلو تے جاؤ، یہ 1500 آدمی خندق سے پہرا دے رہا. جے کھلا اعلان ہو گیا تو بکری نے کی کرنا، اور جوان آہستہ جہ حضور نے راز دیتا اور گل کی تھی. فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہمۃ لنا. اللہ دے رسول اسی چھوٹی جی بکری ذبح کیتی ہے. وتہنت صاحب من شعیر. تے تھوڑے جہ جو پیسے. فتال انت ونفر معک. تسی آپ تے تھوڑے جہ بندے نا چنوے اپنے نال لے کے آ جاؤ. فصاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو پیر ہوندے یا مالی ہوندے تے اتنا ہی کرتے، میرا ہی ٹھڈ نہیں بھرنا، میں ایویں لوگوں کی سدنا. آپ نے آواز دیتی یا اہل الخندق، اور خندق کے جننے دے یا اہل الخندق ان جابر سارا سانا سورن فحیا حلم بکم. جابر رضی اللہ نے کھانا تیار کیتا، چلو آ جاؤ چلیے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہلا گھر پہنچے تو بیوی نے آخیا رسول اللہ دسیا کیا دسیا سی، پر وہ آ گل ہوئی ہو، یہ ہوں جو 2.5 کلو جڑے جے بلیلا کی کروں گا. مگر نبی علیہ السلام نے کہتا لا تنظرنا برمتکم ولا تخبزنا عجینکم حتی دیا. میرے آن تک نہ ہانڈی اتارے ہو تے نہ آٹا ہی جڑا نہ گننا شروع کرے ہو پکاؤنا. وجا فاخرجت له عجینا فبصق فیہ بارکا. جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اسی آٹا آپ دے پیش کیتا تو آپ نے اپنا لعا مبارک ہو پایا اور اللہ آگے برکت دی دعا کی. ثم آمد الی برمتنا. پھر ہانڈی جڑ بھی گئے فبصق فبارکا. وہ دے جی لعا مبارک پایا اور اللہ تعالیٰ کے برکت دی دعا کی. ثم قال اودی خابزتن فلتخبز معک. آکھیا ہن کسے پکاؤن والی سد لو تے پکائی جائے. وقت ہی میں برمتکم تے ہی رکھ کے نا چولہے تے پئی رہے ہانڈی پا کے لوگوں نے دو جا. بلا تنزلو اتارو نام. وہم الفن 1000 بندہ سی اسے. فاقسم باللہ لا قالوا حتی ترکوا وانحرفوا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا وہ سارے کھا کے چلے گئے. فإن برمتنا لتغت کما حیات. ساڈی ہانڈی اسی طرح ہی ابل رہی سی جس طرح پہلا، اس اندر کوئی کمی نہیں آئی. یہ اللہ یہ ذریعے اپنا ہونا وکھاؤندا ہے. یہ جنہاں دی اکھاں اندھیرا آ گیا نا بننے یہ دنیا ہونا چل رہی اپنے آپ ہی، خدا ہے یا نہیں ہے کچھ نہیں، اسباب سارے کام کر دے. وین عجینا لا یقبض کما ہوا. آٹا بھی اسی طرح جڑا سی نا پورا پیا. صحیح بخاری اور مسلم دے اندر. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماؤں دے سرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلنا وادیا افیا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی سفر کر رہے سی، ایک بڑے کھلے میدان چ گئے. فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفی حاجت. تو نبی علیہ السلام اپنی حاجت واسطے جانا سی جنگل میں، اسی پخانے واسطے نے.
فلم یرا شین یستتر بھی تو اتنے کوئی پردہ نظر نہ آیا کہ پیچھے میں پردے ہو کے حاجت اپنی پوری کرا. ویزا شجرتین نشاط الوادی اس میدان دے کنارے تے دو درخت سی. فن تلا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احداہما نبی علیہ السلام انہوں چکل گئے فاخذ بغصن من اغصانها ایک ٹہنی دی پکڑی وقالن قادی علیہ باذن اللہ کیا اللہ دے حکم نہ چل جدھر نو میں تینوں لے جانا چاہنا میرا حکم من. فن قاض ماہو قلب بیر المخشوش اللہ دی کسان قاعدہ وہ بالکل اس طرح آپ دی گل من کے آپ دے نال چلایا جی اونٹ دی نکیل پھڑی ہوئے تو اپنے نکیل والے آدمی دے پیچھے پیچھے چلتا. کل بیر المخشوش حتی تشجرۃ الاخری دوجے درخت دے کول چلا گیا. ادھر رسول اللہ گئے فاخذ بغصن من اغصان او دی بھی ٹہنی پکڑی وقال ان قاضی علیہ باذن اللہ اور کیا اللہ دے حکم دے تحت میری گل جڑی دی اطاعت کر. فن قاض ماؤ کذالک اسی طرح اس بھی منیا حتی اذا کان بالمنصب ما بینہما دونوں دے درمیان چاہ چاہ کے حد تک وہ آ گیا حد تک ہی آ گیا. قال التم علیہ باذن اللہ آپ نے فرمایا ہوں دونوں اللہ دے حکم نہ بالکل جڑ جاؤ ایک دوجے نال. فلتامتا فجلست حدث نفسی فہانت میری لفتا تو حضرت جابر فرماتے دونوں جڑ گئے تو میں اپنے دل سے گلاں کر لگ پیا. فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلاً پھر رسول کریم اپنی حاجت تو فارغ ہو کے واپس آئے. ویزا شجرتین کس طرح کا دونوں درخت پھر جدے جدے ہو گئے اور ہر ایک اپنی جگہ سے چلا گیا. قامت کل واحدۃ منہما علی ساق. اے ایمان دی تازگی لیے اللہ تعالیٰ اس طرح دے عجیب کام دکھایا تو پھر یہی ہے بھئی یہاں سے دنیا آپے بنی تو آپے چل دی یا معاذ اللہ نے بڑائی سی نہ دھون دا پتہ نہیں ہے یا نہیں. ہوں کوئی دخل نہیں عقل دے اندے ہی آندے سارا کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا نہیں. اللہ اکبر. یہ سب صحیح بخاری اور مسلم دی حدیثاں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ آندے کنت ادعو امی علیہ السلام وہی مشرکہ کہ میں مسلمان ہو گیا سی مگر میری ماں سی اجے تک مشرکہ. فدعوتها یوماً میں انہوں کہندا رہندا سی کہ تم ہی کلمہ پڑھ لا. ایک دن میں جدو آخیا بے رسول اللہ تے ایمان لیا فاسمعتنی فی رسول اللہ ما کرا انہیں نبی علیہ السلام دے بارے مینوں وہ گلاں سنائیاں جڑیاں مینوں پسند نہیں. اتنا برا بھلا کیا گالیاں دتیاں. فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی تو میں روندا آیا پھر نبی علیہ السلام کو گیا. قلت تو یا رسول اللہ یہدی ام ابی ہریرہ عرض کیتا میں اللہ کے رسول دعا کر کہ میری ماں نو بھی اللہ ہدایت دے دے. پکار اللہم اہد ام ابی ہریرہ آپ نے اللہ کے دعا کر لی. اے موزے برحق ہے اللہ تعالیٰ کردا مگر اتوں میں کئی امتی بھی گمراہ ہو جاندے نبی آپ ہی سب کچھ کر سکدا. اے ہر گل تسی ویکھ لے باذن اللہ یا بارکا یا دعا کردا اللہ کے اللہ اس ویلے وہ کام وہ ہاتھ سے کر دیندا. وہ عزت بن جاندی ہے شان دا پتہ لگدا کام اللہ کردا. بڑی یہ پھسلن والی جگہ کچھ اتوں بنا لیں بھی نبی آپ ہی خود مختار ہے. کچھ منکر ہو جاندے دونوں گروہ جھوٹے موجے برحق مگر اللہ دے حکم نہ ہوندے. فخرج تو مستبشرن بدعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام دے دعا کرنا کہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے. میں خوش ہو کے واپس مڑیا بھی دعا رد نہیں ہونی. فلما سرت الى الباب فاذا هو مضاف جدوں میں دروازے تے آیا دروازہ ٹکا بس سامعت امی خشفہ قدمیہ میری ماں نے میری جتیاں دی آواز سن لی کہ ابو ہریرہ آیا. فقارت مکانک یا ابا ہریرہ کہنے لگی ابو ہریرہ باہر ہی رکیا رہی. بس سمیت خلقت الماء تے میں ویکھیا بھی پانی ڈگن دی آواز آندی ہے. فاغتسلت ماں نے غسل کیتا. فلبست درعا اپنا کرتا انہیں پہن لیا. وآجرتن خماریا مگر اینی تیزی نہ میرے والا آئی بنوں دوپٹہ لین دا خیال نہ رہا. اتنے انہوں علامہ البانی صاحب دا حاشیہ ذرا پڑھنا وہ بیچارے افسوس کر رہے جتوں تک اسی پہنچ گئے ساڈے ہن گھراں دوپٹہ کوئی نہیں رہا. بچیاں سب بے پردہ ہو گئیاں وال ننگے شادیاں چی کراں تو ماں دوپٹہ نہیں لے سکی. ابو ہریرہ کہندے کہ حالانکہ انہیں دوپٹہ لینا سی مگر میری خوشی تھی بھی میں دساں میں ایمان لئی. ففتحت الباب دروازہ کھولیا ثم قال یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ لا ابو ہریرہ میں
اقرار کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے، فخرجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی من الفرح، پہلا روندا گیا سی ماں دے کفر پاروں، ہن روندا گیا خوشی نہ میرے آنسو بہ، فحمد اللہ وقال خیرا، نبی علیہ السلام نے خبر سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا اور نیک کرنے کیا بے بڑی خوشی کی گل ہے، اللہ نے تیری ماں نو ہدایت دیتی۔ تو آ جڑا دوپٹہ لین تو پہلا آگے مولوی صاحب کا ذکر کیا حاشیہ علامہ ناصر الدین البانی نے، اے ترکت خمارا من الرجل، جلدی پاروں دوپٹہ نہ لسی، کل تو فی دلیل واضح علی جواز ظہور الام امام ابنہا دون خمار، مسئلہ ہے تو دسیا کہ ماں اگر کپڑا سر تے لیاں بغیر ہی بیٹے دے سامنے آوے تو جائز ہے، وَأَنَّ رَأْسَ لَيْسَ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، بیٹے واسطے وہ سر جڑا ہے شرمگاہ نہیں، یہ چھپاؤن دی چیز نہیں، ٹھیک ہے عام حالات رکھے بے شک کپڑا، مگر بیٹا سکا ہوئے تو دے سامنے سر رنگا بھی ماں دا ہوئے تے وہ محرم ہے، ٹھیک۔ خلاف لما کان ذهب الى الاستاذ العلامۃ المودودی فی کتاب القیم الہدا، آندے اپنی بہت قیمتی کتاب، قیمتی آکھیا ہوں کہ جڑی بہت قیمتی کتاب استاد مودودی نے لکھی پردے وہ دے خلاف گیا بھی نہیں، ماں بہن سب بیٹیاں بوٹیاں انہاں لئی سوائے منہ اور اینے ہاتھ تو جائز نہیں کہ اپنے محرمہ سامنے ننگا ہوئے، آندے نہیں، حدیث دس دی ہے کہ وہ ماں جڑی تھی وہ سر دے کپڑے تو بغیر آ گئی تھی۔ وہ دلیل من ادلۃ کثیرہ کنت عورتها فی تعقیب الذی کان نشر فی آخر کتاب، تو آندے میں مولانا مودودی صاحب دی کتاب تے بہت ساری دلیلاں دے کے نا اعتراض کیتے سی، بیان نہیں تواڈے مسئلے ٹھیک، ثم نشر الاستاذ ردن فی کراس التعقیب، میرے انہاں اعتراضاں تے پھر انہوں نے ایک رسالے میرا جواب بھی لکھیا، تراجع فی اما کان ذهب الی ما دل علی الحدیث من الجواز، او دے پھر وہ قائل ہو گئے کہ واقعی جڑا تسی حدیث تو دسیا نا کہ ماں واسطے بیٹے دے سامنے سر ٹکنا لازم نہیں، یہ انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی اور انہوں من لیا۔ وہذا من انصافہ و فضلہ، یہ سید مودودی دا انصاف ہے اور وہ سمجھو بہت اعلیٰ کام ہے کہ جدو غلطی کا پتہ لگ گیا ہو، ولیکن ذلہ متمسکم برائے الاخر، مگر دوسری گل جڑی سی نا اتنے جمے رہے، وہ نہیں انہوں نے میری منی، وہو ان المرأۃ عورۃ علی المحارم کلہم لا یجوز لها ان تذر امامہم الا کما تذر امام الاجانب، یہ کہندے رہے کہ جڑے محرم رشتہ دار ہے جنہاں نے نکاح کدی بھی جائز نہیں، بیٹا پرا وغیرہ، انہوں دے سامنے بھی عورت جڑی نا انہوں بالکل دوسرے ارگا پردہ کرنا چاہیے، نہیں آ سکتی سامنے۔ نسأل اللہ تعالیٰ صدر خطانا وجدن من الظلم، اللہ تعالیٰ سارے سارے دے قدم جڑے درست کرے، ویزیدنا ویاہم من الفضل، سانوں بھی تو انہوں نے مولانا اللہ تعالیٰ اور زیادہ شان دے۔ هذا فی الحدیث اشارت من الی ما کان علی الصحابۃ من الحشمۃ والادب، مگر آندے نالے ٹھیک ہے اس جلدی چ آ گئیاں، مگر یہ بھی پتہ لگتا کہ ابو ہریرہ نو جڑا کہنا پیا نا جلدی پیروں دوپٹہ نہیں لے سکی، اس تو معلوم ہوا بھی صحابہ دے زمانے لوگ بڑے شرم اور حیا والے سی اور سر ماواں ننگا نہیں سی کردیاں، ہو گیا آندے وچ یہ بھی گل نکلی، جائز ہونا وکھری گل ہے مگر عام پتہ لگتا ہے بھی وہ سر ٹک کے رکھ دیتا، یہ حیرانی نہ انہوں نے ذکر کیا کہ ماں کاٹ چاہ گئی اس طرح۔ اچھا فہاد ام ابی ہریرہ ودت اللہ تدرا مام بن اللہ متخمرہ لولا، کیونکہ روایت دس دی بغیر کالی نہ ہوندی تے اپنے بیٹے دے سامنے دوپٹہ لے کے آندی، فین ھذا من حال اکثر النساء اليوم، آندے کتھے وہ وقت اور کتھے ہونے نہ عورتوں دا حال جتوں تک پہنچ گئیاں، اللہ یذرنا ماما قربنا من الرجال الذین لیسوا محرما لہن، جڑے محرم ہی نہیں صرف اونج خاندان دے لوگ انہوں دے سامنے آندیاں بادیات شور، وال بھی ننگے ون ہور بلکہ سینے تک بھی جڑے ننگے، والافخاذ والصدور، بلکہ کئیاں دیاں رانا بھی ننگیاں ہو گئیاں اور چھاتیاں بھی، فإلی اللہ المشتکا، ہن صرف اسی اللہ کے فریاد کر سکتے ہیں، بے امت کتھوں ڈگی تھی کدھر نوں چلی گئی، مما وصل الى الحال من قلت الحیاء فی النساء والغیرۃ من الرجال، ادھروں عورتاں چوں شرم جاندی رہی تے مرداں چوں غیرت ختم ہو گئی، پرا کول بیٹھے پیو سارے سامنے اسی طرح تریاں پھردیاں، اے بیچارے نے گلا کیتا، ہو اداں ہی گئی، سارے اسی ایڈے مجرم ہیں، یہ کوئی شک نہیں۔ اگے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بیان کر دیں نبی علیہ السلام دے معجزات، ان رجلا کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام دے زمانے قرآن مجید لکھن لی حضور دا ایک کاتب سی، کئی لوگ کہندے فلانا کاتب بھئی یہو جی گلاں نہ سنیا کرو، اخیر ویکھنی چاہیے بھی اس بندے دا حال کی ہے،
اے کاتب وہی پکا سی رسول اللہ دا لکھدا سی فرتدان الاسلام ولاحق بالمشرکین، اسلام تو پھر گیا اور کافرانہ جا کے شامل ہو گیا، اور کہنا شروع کیتا بھی کوئی قرآن نہیں سی اتردا، جو اسی مشورہ دے دیں سی وہ لکھوا دیندا، اینا گمراہ کیتا لوگوں نے کاتب جدا اندازہ نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے پھر اس لیے کیا ان الارض لا تقبلوا، کہ جدوں مرو گا نا اینوں زمین قبول نہیں کرو گی، اینوں دفن کرن گے باہر سر دو گی۔ فاخبرنی ابو طلحہ انہ الارض التي مات فيها، تو حضرت ابو طلحہ انصاری فرماندے واقعی میں اس علاقے وچ گیا جتھے مریا، فوجد منبوذا، بس لوگ دفن کردے سی زمین باہر اگڑ دیندی، 3 واری دفن کیتا اور نہیں۔ فقال ما شان هذا، پوچھا ابو طلحہ بے کی معاملہ بے باہر پہ، فقال دفننا مرارن فلم تقبل، انہاں کیا کئی واری یار دفن کیتا مگر زمین نے انہوں قبول نہیں کیتا، ہن اسی چھڑ دیتا، ایتھے انہوں کہاں کتے کھان گے۔ متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو فیابی والدین، حضرت جابر دے والد عبداللہ فوت ہو گئے، تو قرضہ بہت سر رہ گیا، بہت لوگوں کا دینا سی، اور وہ زیادہ یہودی سی، رحم نہ کر پارس چل غرمائی ان یاخذ التمر بمال ہے۔ میں انہوں نے کہا یار میرا ابا جی باغ چھٹ گیا نا، وہ کھجوراں تے جنہ ہے نا ایسے پھڑ وہ سارا لے لو تے مینوں معافی دیو، اور میرے پلے کچھ نہیں پا باؤ۔ انہاں انکار کر دیتا، نہیں اسی پورا پورا لینا۔ فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر اللہ دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، فقلت قد علمت ان والدی استشهد یوم احد وترک دین کثیرا، اللہ دے رسول تسی جان دے جے بے میرے والد احد شہید ہو گئے تے قرضہ چھٹ گئے بہت، وانی احب ان یراک الغرماء، میں چاہنا تسی تشریف لے چلو تو جنہاں نے قرضہ لینا تو انہیں ویکھن شاید کچھ لحاظ کرن، کوئی نرمی کر دیں۔ فقال علی اذهب فبادر کل تمر ناحیہ، آپ نے فرمایا تو جا تے کھجوراں توڑ کے نہ علیحدہ علیحدہ ہر کھجور دے ٹیریاں لا دے۔ ففعلت ثم دعوت، ایک کام کرن تو بعد جابر فرماندے میں پھر نبی علیہ السلام نے بلایا، فلما نظروا الیک نمروا بتلک الساعۃ، بجائے شرم کر دے جدوں حضور نے ویکھیا نا بھی نبی اپنے نو بلا کے لیا تو میرے خلاف اور زیادہ انہاں دی اگ بھڑک اٹھی، دشمن ہو گئے، میں نہیں اسی ایک کھجور بھی نہیں ہن چھڈنی۔ فلما را ما یصنعون، حضور نے ویکھ لیا بے نہ کوئی میرا لحاظ نہیں کیتا، آپ نے پھر طاف حول اعظم عبادن ثلاث مرات، جڑی وڈی ٹھیری سی نا وہ دے دوڑے نبی علیہ السلام نے 3 واری چکر لگایا، ثم جلس پھر اس ٹھیری تے بہ گئے، ثم قال اعوذ لاصحابک، فرمایا انہوں نے بلا لا ہن سارے قرضے والوں نے، اب اپنے وشارن کپڑے تے اپنے قرضے دے حساب نال جنہ جنہ بندا لے لین۔ فما زار یقیل لهم، نبی علیہ السلام انہوں نے ماپ کے دیندے رہے، حتی دلان والدی امانت، سارا قرضہ میرے باپ دا جڑا سی کھجورانا ادا ہو گیا۔ وانا ارضا یدی اللہ امانت والدی، میں انہیں جی بڑا خوش سی کہ میرے ابے دا قرضہ لے جائے انہیں ہی بچیرا، پھر پاویں کھجوراں مکی جان، ولا ارجع الی اخواتی بتمرہ، باقی پاویں میں کھجور بھی کرنا نہ لے جاواں تے کوئی گل نہیں، قرضہ لے جانا چاہیے، مگر ہویا ہو رہی فسلم اللہ البیاضر کلہا، اللہ نے وہ ساریاں ٹیریاں میرے لیے بچا لی، کسی کوئی کمی نہ آئی۔ وحتی انی انظر البیدر الذی کان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں اس ٹیری نو ویکھیا جتے بیٹھے سی آپ، کان لم تنقص تمرۃ واحدہ، میں ہی معلوم کیتا بے اس ٹیری چ ایک کھجور بھی کٹ نہیں ہوئی، قرضہ سب دا ادا ہو گیا مگر وہ کمی ایک کھجور دی نہیں ہوئی۔ رواہ البخاری۔ اے رسول کریم علیہ السلام دے معجزات، ایمان تازہ کر لی، میں نے تمہیں سننا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجا وہ خالی نہیں ہوں، انہوں کو اصلہ ہوں اپنے نبی ہونے کا، ثبوت ہوں کہ رب سارے نال ہے، جڑی دعا سی کرنی اللہ انہوں قبول کردا۔ ان ام مالک کانا تہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عقد اللہ ثمنا، بی بی سی ام مالک، وہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا جہا کوئی برتن جڑا سی سمجھو چمڑے دا بنیا، یہی کہہ لو جس طرح سارے ڈبے وغیرہ، انہاں چ تحفے دے طور کی بھیج دی، فیاتی یا بنوہا یسألون العلم ولیس عندہم شیء، بچے آؤندے تے ماں نوں آندے بس کپی چوں کڈ کے سانوں دے، حالانکہ کوئی شے نہیں سی، فطعمد الذی کانت تہدی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتجد فی ثمر، شے وچ کچھ بھی نہیں سی ہوندی مگر بچیاں دے کہہ تے ماں جدوں اس کپی ال جاندی تو دے وچوں بالکل نہ گھی اور مکھن ملدا۔
فما زال یقیم العالم بیتھا حتی اثرتو اپنے گھر نو کئی مدت چونا گھیو کٹ کر کے کھواؤندی رہی، گھر دا کم چلدا رہا حتیٰ کہ ایک دن انہیں نچوڑ دیتا ہوں. فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا اثرتی ہے، جدو آئی تو آپ نے فرمایا نچوڑ دیتا ہی؟ قالت نعم، کہنے لگی ہاں. قال لو ترکتیھا ما زال قائما، اللہ دے رسول علیہ السلام آخیا نچوڑ دی نہ ادنا ہی رہن دیں تے ساری عمر پاویں کھاندے رہندے، وہ مکڑا کوئی نہیں، وہ چوں نکلدا ہی آنا سی. جدو تسی رب دا بھیت معلوم کرنا چاہندے وچ تے کچھ نہیں، کتھوں کون فیکون ہو رہا، اوتھے ہی کام خراب ہو جاندا. وہ اللہ نے کتے میٹیریل منگوانا ہوندا، وہ تو دا حکم ہی ہوندا. تسی راز معلوم کرنا چاہندے جی، معاملہ اوتھے جڑا نا پھر رک جاندا. اللہ اکبر. جا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جالس حزین، جدو اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی مکے تے ظالمہ نے ایک دن آپ نو بہت ستایا، حتیٰ کہ زخمی کرتا، خون جڑا اس دن آپ لتر گیا. تو نبی علیہ السلام پھر غمگین ہو کے بیٹھ گئے. بہت آپ کی طبیعت پریشان ہوئی. قد تخذب بالدم من پہلے اہل مکہ، مکے والوں دے ظلم تو رسول کریم علیہ السلام خون نہ آلودہ ہو کے غمگین بیٹھے تھے. تو جبریل علیہ السلام آ گئے. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہے جو تھوڑا ہویا، اللہ بھی ویکھدا دسی. حل تحبو ان نریک آیاتن، تسی چاہندے جے کہ تانوں ہن کوئی معجزہ وکھایا جائے جس نال تانوں تسلی ہوئے بھی یہ دکھ تکلیفاں وکھری گل ہے، مگر خدا تہاڈی پشت ہے. قال نعم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فنظر الی شجرۃ من ورائی قال ادعو بها فدا بها فجات فقامت بین یدیہ. قال نبی علیہ السلام دے سامنے ایک درخت سی اس میدان، کہنے لگے انہوں بلاؤ، بلایا تو آ گیا، آپ دے سامنے کھڑایا. قال مرہا فلترج، ہن حکم دیو واپس چلا جائے. فامرہا فرجت، حضور نے آکھا پہلا آیا پھر واپس گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس 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 میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں خدا دی مدد میرے نال ہے، دکھاں دی کوئی گل نہیں، یہ کافر جو بھی میرے نال کر رہا ہے کوئی گل نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کننا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن، ہر آدمی دی اپنی اپنی ذہنیت نا. عالم فاضل آ کے مسئلے پوچھتے سی، وہ قائل ہوں سی، جی عبداللہ بن سلام جیسے سی. جڑے سادہ بندے سی وہ کوئی یہو جہا نشان ویکھنا چاہتے سی بھی سانوں کچھ اکھاں نہ نظر آ جائے. تو سفر سی تو ایک بدو آ گیا. فلما دنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں حضور دے قریب آیا تو آپ نے آخیا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ایک کلمہ پڑھدا کہ اللہ ایک یار دے نال کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ دے بندے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قال میں اشہد علی ما تقول، انہیں آخیا تیری اس گل دی گواہی کون دیندا، کوئی ثبوت ہے تیرے کو کہ تو واقعی اللہ دا رسول ہے، کیڑی شے تیری گواہی دیندی؟ قال ھذا سلمۃ، فرمایا ککر دا درخت کھڑا ہے گواہی دو گا. فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاط الوادی، وہ وادی دے کنارے تے سی، آپ نے بلایا تو آ گیا. فاقبلت خود الارض، زمین نو چیردا آیا، بس زمین اگوں کھل بھی گئی. حتی قامت بین یدیہ، حضور دے سامنے کھڑا آیا. فاستشہد ثلاثا، تین واری آپ نے انہوں آکھا کہ میری گواہی دے. فشاہدت ثلاثا انہ کما قال، تین واری درخت خدا دے کہن نہ بولیا کہ واقعی جس طرح اللہ دا رسول آندا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہے. ثم رجعت الى من بتیار وحدہ. اگے لوگوں نہیں سمجھ پتھر کیویں حضور نو السلام علیکم یا رسول اللہ. ہن پائی اور ٹیلی ویژن تے کمپیوٹر وغیرہ جو نکلے نا، انہاں سانوں مناتا بیا بے جان چیزاں ویکھے دے لوگوں نے آوازاں پیدا کرتی. بندے پیدا کر دے گا تے رب ہے، وہ نہیں کر سکتا، سب کچھ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان یہودیت من اہل خیبر سمت مسریۃ، جدو خیبر فتح ہوا تو اتنے بھی ایک یہودی عورت زینب دا نام، انہیں ایک بکری جڑی تھی نا انہوں تلیا پنیا مگر وہ زہر ملاتا، پھر حضور کی خدمت بھیجی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے وہ ایک حصہ پھڑیا. فاکل میں نے کچھ کھا لیا، واکل رحت میں صحابہ ماؤ، اور نبی علیہ السلام دے کچھ ساتھیاں نے بھی وہ کھادا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، آپ نے فرمایا نہیں رک جاؤ، یہ نہ کھاؤ. وارسل الی یہودیت فدا، اس یہودی عورت پیغام بھیجا، انہوں بلا لیا. فقال سممت ھذا الشاۃ، فرمایا تو اس بکری زہر دیتا؟ فقال من اخبرک، کہنے لگی تانوں کن دسیا؟ قال اخبرتنی ھذہ فی یدی الذرا،
کہ میرے ہاتھ سے جڑا گوشت دا ٹکڑا نا ان مینوں اطلاع دیتی ہے کہ اللہ دے پیغمبر یہ زہر میرا قالت نام کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے کل تو انکان نبین فلن تضرہم اور یہ زہر میں اس تو ملایا میں اپنے دل چ کیا بجے تے نبی ہوگا تو زہر نے دا کی بگاڑنا وَإِلَّمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَاحَنَا مِنْهُ اور اگر یہ نبی نہیں تو ساری جان چھٹو گی آئے دن دے لشکر سر تے چڑھائی کر دی فَافَانَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقبہ نبی علیہ السلام نے پھر بھی معافی دے دی اور انہوں کوئی سزا نہیں دیتی وَتُوفِيَا صحاب الذین اکلوا من الشاة جنہوں نے صحابہ نے کھا لیا سی وہ بیچارے فوت ہوئے نال دے 2-3 فوت ہو گئے نبی علیہ السلام نہیں فوت ہوئے مگر سزا کوئی نہیں آپ نے معافی دے دی چلو نہیں دی اللہ اکبر وان اسامہ ابن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکبر علی ما لم قل فلیتبوا مقعده من النار نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جن نے میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کی جھوٹی حدیث بیان کی وہ ٹھکانہ دوزخ تو حضرت اسامہ کہندے بھی نبی علیہ السلام نے گل کرنے کی ضرورت کی پیدا ہوئی کوئی کسی نے اسے جھوٹ بولیا وزار کرن باس رجل فقط آباد ہے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی نو کتے بھیجیا انہیں سچ نہیں بولیا حضور دا نام لے کے غلط بیان کیتا فدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہ میتن وقت شکا بطنو حال پھر ادا یہ ہویا کہ وہ مردہ پایا گیا حضور نے وہی دعا کی اور وہ پیٹ پھٹ گیا ہوا سی ولم تقبل الارض تے زمین نے پھر انہوں قبول نہیں کیتا اس تو حضور نے اعلان کیتا میرا جنا بول یہ دین ہے یہ وعدہ کٹا کرنے والا جڑا ٹھکانہ جہنم ہے اس بارے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو یہ کھیل نہیں اللہ اکبر دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر حدث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت اللہما عشاء تو بعد نبی علیہ السلام نال کسی معاملے چ گلاں کردے رہے حتی ذهب من اللیل ساعۃ رات دا کافی حصہ گزر گیا فی لیلۃ شدیدۃ الظلمہ رات ہی بڑی اندھیری سی روشنی نہیں تھی ثم خرج من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمان نبی علیہ السلام کو اٹھ کے پھر واپس چلے اپنے اپنے گھراں وبید کل واحد منہما عصیہ ہر ایک جہاں چھوٹی چھوٹی چھڑی سی آزاد عصا احدہما لہما حتی مشیا فی زاویہ دوہاں چیک دی لاٹھی جڑی سی وہ نور پیدا ہو گیا لائٹ روشنی ہوگی وہ دونوں وہ روشنی چل دے گا کوپا نیرے حتی اذا افترقت بہم الطریق جدوں رستہ ہویا جدا جدا آزاد للآخر سا پھر دوجے دا جڑا سوٹا سی وہ دے وچ بھی لائٹ ہو گئی فمشا کل واحد من ما فی زاویہ حتی بلغ عالم وہ دی روشنی چلدے چلدے دونوں اپنے اپنے گھراں پہنچ گئے رواہ البخاری اللہ قادر مطلق ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور تے ایمان دی برکت نال نیک لوگاں دے ہاتھ چ بہت ساری چیزاں ظاہر ہوندیاں اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے وہ بھی اصل نبی علیہ السلام دا معجزہ ہوندا وہ شان تدے کسی ولی یا نیک بندے نو ملدی ہے کہ حضور نو مندا اگر نہ مندا ہوندا تو انہوں اللہ تعالیٰ نے کیوں انعام دینا ابن المنکدر آندے ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختل جیش برد روم اوسرا کہ جدوں روم تے چڑھائی ہوئی اسے نبی علیہ السلام دے غلام آزاد کیتے سفینہ انہوں دا نام اور لشکر تو بچھڑ گئے فوج نالوں جدا ہو گئے پن تلک ہاربن یلتمس الجیش وہ ہن اس گل بھی کتے اپنی فوج نظر آ جائے تو میں انہوں نے شامل ہوا جنگل چ دوڑے فائدہ ہوا بلاسر شیر اگے آ گیا فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ حضرت سفینہ نے آکھا کہ اے شیر میں محمد رسول اللہ آزاد کیتا غلام ہے کہانا میرا میری کہتا میرا معاملہ آیا ہوا بے فوجی میرے ساتھی بچھڑ گیا تو میں جنگل تنہا رہ گیا اکبر الاسد لہو بس رسا وہ اپنی دو محلاؤں ہوا حتی خام محلہ گمبی وہ دے قریب کھڑا ہو گیا کلما سامع صوت نہ ہوا رہے جے انہوں کسی پاسوں آواز آؤندی کوئی ہور جانور جڑا وہ ڈر ہے وہ پھر دوڑ کے وہ جاندار انہوں دفاع کردا ثم اقبل یمشی را جنبی پھر آ کے آپ دے نال ہو جانا حتی بلغ الجیش اتوں تک کہ حضرت سفینہ پھر فوج نہ جا ملے ثم رجل اسد پھر آواز دے کے نا جی میں الوداع کری دا رخصت جنگل چلا گیا اس تو جنہوں اسی اللہ دے پیغمبر نو مننے نا
دل ب محبوب حجازی بستہ ہیں زین جہت با یک دیگر پیوستہ ہیں. ساڈے دلاں عربی سرکار دی محبت ہے اور اس بارے اسی ایک دوسرے دے پائی ہے اور ساڈا کوئی رشتہ نہیں. جڑا انڈونیشیا رہ رہا امریکہ والے مسلمان کا کی لگتا رنگ جدے نسلاں جدیاں مگر اس گل نے جوڑیا کہ وہی زبان سے بھی محمد رسول اللہ اور وہی زبان سے بھی اس رشتے نوں جڑے لوگ قطر دے نا یہاں تو وڈا ظالم کوئی نہیں. جن عالم ہے مولوی ہے جو کہندا نا مسلمان کلمہ گو آ کر دے انہاں دی مسجداں ویران کرو نہ سلام نہ کہو انہاں دے جنازے نہ پڑھو یہاں تو وڈا کوئی بھی بے ایمان آدمی. جی رسول اللہ من والے دے بارے چ کہیں اتنے شعر ادب کرن دیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں آزاد کیتے غلاماں چوں. اللہ اکبر. غار حرا دا بھی تسی سنیا ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین على رؤوسنا ونحن فی الغار کہ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر جا کے غار ثور چھپ گئے 3 دن رہ تو کافر بھی ڈھونڈتے پھردے سی حتیٰ کہ انہوں نے قائف جڑے سی کھوجی کھرے کرن والے اور غار دے دروازے تے لایا ایتھے یہ تو اگے نہیں گیا. تو حضرت ابو بکر فرمایا ساڈے سراں تے اس ویلے کھڑے فقلت تو یا رسول اللہ ان احدم نظر الى قلم ابصرنا جے ذرا کی اپنے قدمہ لینا دیکھنا سر چکا کے تے اسی نظر آ گئے. فقال یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کی خیال ہونا دو بندیاں دے بارے جنہاں نہ تیسرا اللہ اسی دوویں کوئی تنہا نہیں. ان اللہ معنا اللہ سارے نال ہے. قرآن پاک رب نے حوالہ دیتا بھی اس وے اللہ نے اپنے انہاں لشکراں دے ذریعے آپ دی مدد کی جنہوں نے کافر نہیں ویکھ سکے مگر ساڈے وہ اسباب فن سے دل نہ منے کہ کس طرح ہو سکتا بیٹھے ہون حضور تو ویکھ نہیں سکے. اسی پھر کہانیاں بنائیاں بھی اتنے مکڑی نے جاڑا تنتا سی. یہ مولویاں نے پھر ڈرامے بنائے بھی مکڑی نے جاڑا تنیا سی کبوتراں نے اتنے انڈے دیتے سی ایک درخت بھی اگایا سی. انہوں نے کھوجی نو آخیا یار تو پاگل ہویا اتنے کس طرح ہو سکتے انڈے ہے پرانے یہ جاڑا مگا بالکل گلاں گپاں کوئی شے نہیں. اللہ تعالیٰ میں تمہیں ویخ رہا ہونے چاہے میری نظر نو اس طرح کر سکتا بھی میں تسی سارے ہو پھر نظر ہی نہ آوے. اللہ دی قدرت نو نہیں منیا. ایک مکڑیاں کبوتر ایک بھی انہاں دی حدیث نہیں صحیح یہ سب بناوٹی گلاں. اللہ تعالیٰ اپنا دسدا کہ میں انہاں قادر مطلق جو چاہے کر سکتا. سیرت دی کتاباں چاہتا بھی جو تبت یدا ابی لہب اتری ابو لہب دی بیوی جڑی سی چاچا ہی سی آپ دا. اللہ نے ویکھو نا اپنے کلام تے ابو جہل اور بڑے بڑے سردار سی انہاں دا ذکر نہیں کیتا. نبی علیہ السلام دے چاچے ابو لہب دا ذکر کیتا تبت یدا ابی لہب. ابو لہب چاچا کوئی نہیں سی برادری دا آدمی سی دوروں. اس پاروں پہ لوگوں نے پتہ لگے کہ اللہ دے ہاں نسب کوئی شے نہیں. اگر کوئی خاندان دا بندہ بھی نا صحیح طریقے دے تو پاویں سکا چاچا ہوئے جہنمی چاچی بھی جہنمی. جدوں ومرات حمالۃ الحطب آکھیا کہ دی بیوی بھی ابو جہل دی دوستی ہے تے گالاں کر دی مسجد چائی مکے شریف دی گل. اس ویلے رسول اللہ بیٹھے سی ساتھیوں نے آخیا یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے بکدی آؤندی ہے پتہ نہیں تہاڈی کی بے ادبی کرے. آپ نے فرمایا میں ویکھ ہی نہیں سکنا. آئی کول کھڑی رہی اور پوچھتی رہی بھی محمد کتنے صلی اللہ علیہ وسلم. گالاں بکدی دی نظر نہیں آیا. اللہ تے ایمان لے آؤ کہ اللہ جو چاہے کر دے. یہ دنیا دا پردہ جڑا نا آ چیز اے کر دیو تا ہو جانا کچھ نہیں. اس طرح تے اللہ تعالیٰ دے بھروسہ ہی ہو نہیں ہو سکتا نہ دعا دا کوئی فائدہ ہو سکتا. دعا اللہ تعالیٰ جڑے انہونیاں گلاں جڑیاں نا وہ کر کے وکھا دیندا. اور اسے تو آندا کہ میرے کو دعا کرو تے پرواہ نہ کرو تسی کسے طرح دے حالات ہی پھنسے ہوگے کچھ گل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما آندے ایک آدمی نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں کردے تھلے دب گیا اور کردہ او پہاڑ تو مینوں زیادہ نظر آتا میرا کوئی حال نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا کلمہ کہنا شروع کر اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک. اے اللہ مینوں حلال نہ دے مینوں حرام دی ضرورت نہ دے ربے تے اپنے فضل نہ غنی کر دے کسے بندے دے ترلا نہ کرنا پائے. کچھ دن بعد ہی میرے آخیا یا رسول اللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا قرض ادا ہو گیا. تو مضمون یہ سی بھی جنہاں لوگاں ظالماں نے ولن تجد لسنت اللہ تبدیل قرآن چ کر لیا کہ اللہ دا طریقہ بدلتا نہیں. آ دنیا جو کوئی جس طرح سسٹم چل رہا ہے انہوں سنت کیا لیا. حالانکہ قرآن جس سے انہوں سنت لو کیا 5 آیتاں میں تم دسیاں کٹ کے اتنے صرف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر انہوں دے ساتھی غالب آؤندے اور انہوں دے منکر جڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ عذاب دیندا. اینوں کیا کہ میری سنت ہمیشہ تو آ رہی ہے کوئی تبدیلی نہیں. باقی دنیا چ ہو رہا جڑا یہ روٹین ہے کہ اللہ دی عادت عام
ورنہ جو ہے نا قدرت آیت اللہ نشان جدو وکھاؤن سے آؤں سب کچھ ختم ہو جانا. حضرت مریم علیہ السلام کو جدو فرشتہ آیا اور بشارت دیتی کہ تینوں اللہ تعالیٰ بیٹے دی بشارت دیندہ اور وہ مسیح صاحب نے مریم ہونا، تو انہوں بیچاریاں نے آخیا میرے کس طرح بیٹا ہوگا، نہ میں بدکار ہاں، نہ میری ماں بری سی، نہ میں شادی کی ہے، نہ کہ مرد نے ہاتھ لایا. کا کذالک اسی طرح ہونا، کسی ہاتھ نہیں تینوں لاؤنا، تیرا رب جو چاہے پیدا کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کماری جو دنیا پیدا کر کے دکھایا. اور جب عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے میں سب دا باپ ہے یار، عیسیٰ علیہ السلام دا بھی کوئی باپ ہونا چاہیے، اللہ علیہ ٹر پہ. تو اللہ تعالیٰ نے آخیا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کے مسئلے آدم. ادو پیچھے چلو حضرت آدم علیہ السلام یہ ماں ہے وہ جنہ ماں سی نہ باپ سی وہ بھی میں بنایا سی. اس تو میری قدرت کیا کرو، بیٹے بوٹے کوئی نہ بناؤ، میں جو چاہے کر سکوں. اور حضرت مریم جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے وقت آیا پیدائش کا وہ بھی بیان کیا کہ ہوں وہ زمانہ تے گزر گیا، مگر بچہ ہوں پیدا ہونا یہ کس طرح رکاؤں گی، قوم کی کہو گی. سورہ مریم چاہتا کہ اس اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بندوبست کیا. اور ہوں طب اور ڈاکٹری لوگ بھی منتے بھی کھجور جڑی ہے اس وقت بہت اچھی ہے، عورت واسطے بڑی مفید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے کیا مریم جب یہاں بیچاریاں نے بڑے دکھ نہ کیا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوں پہلے ہی میرا چیتا بھی لوگوں نے بھول گیا ہوں، ہوں کی بنوں گا، بچہ پیدا ہو کدھر لے جاؤں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کچھ نہیں کہنا، جدوں لوگ متھے لگن تو آپ زبان بند رکھی اور اشارہ کرنی میرے لیے بولنا منع، اے بچے نہ گل کرو. چنانچہ اللہ پاک فرماؤں ایک پاسے تے اللہ تعالیٰ نے اس وے انتظام کیتا کہ پانی تھلیوں چشمہ جاری کردا اس زمین چ ٹھنڈا پانی، اور دوسرے پاسے فرمایا کہ کھجور نو ذرا تو ذرا ہلا وحوزی الیک بجذع النخلہ، اے کھجور دا ایک مڈ کھڑا اینو ذرا کہ ہاتھ مارو، ایک میں بہانا ہی ہے تسا کے تے لے کے رطبن دلیا تے بڑیاں تازہ تے نرم کھجوراں ڈگن گیاں تے ہن تو کھا بھی فکلی وشرب، ایک کھجوراں کھا تے ٹھنڈا پانی پی. تے جڑا دوجا تینوں ڈر نا او دا انتظام سارے دن میں جدوں کوئی بندہ ملے فہما ترا جنہ من البشر احدن، انساناں تو کوئی ملے فقولی انی نظر تو للرحمن صومن، تو کہہ دیں میں آج دے دن اللہ واسطے زبان چپ دا روزہ رکھیا فلاں اکلم الیوم انسیا، میں نہیں بولنا کسی نے. فاتت بہی قوما تحملو، لے کے آئیاں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم دے لوگوں نے آخیا تو بڑا مندہ کام کیتا، تیری ماں نے منت منی سی، تینوں مسجد بٹھایا سی، تو عبادت کرتی سی، ایک ہی چند چڑھایا توبہ معاذ اللہ. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء، تیرا بھائی بھی برا آدمی نہیں سی، ما کانت امک بغیا، نہ تیری ماں بدکار سی، اسی تیری نسل نوں جاننے، تو نیکاں دی اولاد سی. ایک ہی دوڑا مارے فاشارت الیہ، بولیاں نہیں، اشارہ کرتا بیا بچہ جڑا نا یہ گل کر لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہن لگے ہور ٹھٹھا کرن رہی ہیں، بچے نہ گل کریے جڑا گود اٹھایا. مگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نہ بول پے. انہوں نے آخیا کیوں میری ماں نو بدنام کر دے جے، تہمتاں لاؤ دے جے، میں اللہ دا بندہ ہاں اور اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی بناونا اور مینوں کتاب سکھاونی ہے، انجیل مینوں دینی ہے، میں تہاڈے نبی ہو کے انہوں اس اکرام کر کے اپنی ماں نو پاک دامن ثابت کیتا تے رب دی قدرت جڑی سی دکھاتی. اور اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا صرف 3 بچے بولے. کئی لوگوں نے یوسف علیہ السلام دا بھی بنا لیا کہ وہ بھی بچے نے گواہی دیتی سی، وہ کوئی گل نہیں، اتنے کوئی بچہ نہیں بولیا. سیاح دانار سمجھو عدالت دا جج سی جن نے وہ فیصلہ کیا، اور نال ہی خامد دے آیا سی عدالت چوں جدوں حضرت یوسف اور زلیخا دونوں دروازے تے آئے، اور انہوں نے عورت نے پینترا بدل کے آخیا ہے میری عزت لٹنا چاہتا سی. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا خامد کہ وہ آندا یہ گناہ ہے، آندی وہ گناہ، ان کی فیصلہ ہوئے. تو دانا نے آخیا کہ یار روز اسی یہ کسے نبیڑتے ہیں، آ کرتا جڑا پھٹیا یہ ویخ لا، موقع کی گواہی جی یہ ویخ یہ کی دسدا. بچہ آتا تو جی بول کے کہہ دینا بھی یوسف سچا، بچہ بچہ کوئی نہیں کہنا داڑھی والا. انہیں ایک فیصلے کی صورت سمجھائی بھائی جے تو کرتا پچھوں پھٹیا صاف پتہ لگتا بھی یہ دوڑی ہے یوسف پچھوں کھچتا سی، جے اگوں پھٹیا پھر یہ شرارت اگے بڑھتی سی، وہ اپنا بچا کرتا. کرتا فلما را قمیصہ قدت من دبر، جدوں نے پھر دیکھیا کہ کرتا تگوں پھٹیا، انہوں نے آخیا قصور تیرا، اللہ کو معافی منگ تے یوسف ہوں تو میرا پردہ رکھیں، گل نوں پھیلانا میری بڑی بدنامی، میں ایڈا بڑا افسر ہاں، ایک خبر شہر پھیلی میرے پلے کہ عمر پھیل گئی، چلو علیحدہ قسم. تو نبی علیہ السلام نے صرف 3 بچوں کا آخیا کہ جڑے نا پنگوڑے چ بولے، یہاں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے،
اور دوسرا فرمایا جریج راہب کا گواہ، جریج اسی جس طرح جارج لکھ دیں انگریزی، جس طرح ہی عربی جریج، انہیں کے بعد خانہ شہروں باہر بنا لیا سی، حالات خراب ہو گئے، دنیا بگڑ گئی سی، اللہ اللہ کردا سی۔ ماں 3 باری انہوں ملن گئی، آوازاں دتیاں، مگر جریج نے نماز شروع کی۔ مسئلہ دیکھو نماز کی وڈی گل ہے، مگر ماں نو جواب نہ دتا، سوچتا رہا بھی ہن نماز پوری کراں یا ماں نو جواب دیواں، نماز در رہا۔ تیسری باری ماں جڑی سی دے منہ نکل گئی بد دعا۔ اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں اور باپ نو نہیں چاہیے اولاد لی کوئی بد دعا کرنا، اسے بھی قبول ہو جاندی۔ کہہ گئی تینوں جریب مرن تو پہلا اللہ تعالیٰ بدکار عورتوں دے متھے لاوے، تیری بدنامی ہوئے اور تینوں سزا پوچھنی پوے۔ اس خانقاہ دے کول ہی کچھ لوگوں نے لیا کے اپنی ایک عورت نو چار پائی رکھ دیتی، جی ماریا تسی اینوں کوئی دم درود کرو۔ اوتھے ہی خانقاہ دے سائے تھلے ایک آدمی دوپہر نو اپنی بکریاں لیا کے بٹھاوندا سی چرواہا۔ اس عورت نے تندرست ہو کے وہ یارانہ لا لیا، بچہ ہو گیا ناجائز۔ لوگ آ گئے، انہوں نے عبادت خانہ ٹاؤنا شروع کرتا۔ ویکھیا جب انہوں نے دیواراں جڑیاں گراؤنڈ ہے تو انہیں آخیا یار گل کی ہے، انہوں نے آخیا دس لیں گے۔ جب اتریا بیچارے نوں مارن لگے، پھر بھی رب نے رحم کرنا سی، آخر عبادت کرتا رہا سی۔ ماں دی بد دعا اپنی جگہ سی، یہ الزام لگ گیا۔ اس کیا ہن تسی مینوں صرف نہ 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو۔ 2 رکعتاں پڑھ کے انہیں بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آخیا اللہ دے حکم نہ بول تو کہدا بیٹا؟ اس ویلے اللہ دے حکم نہ بولیا، آخیا اس درویش دا کوئی گناہ نہیں، فلاں چرواہے دا بیٹا، وہ میری ماں نے بدکاری کی ہے۔ دوسرا یہ بولیا، اور تیسرا فرمایا ایک عورت بچے نوں گود چ لے کے بیٹھی سی، انہوں دے کولوں دی ایک آدمی جڑا گھوڑے تے سوار تے بڑا لاؤ لشکر نال امیر کبیر گزریا۔ ماں کہہ لگی اللہ میرے بچے نوں ایسا ہی کری، وہ چھوٹا جہا بولیا رب مینوں یہو جہا نہ کری۔ مڑ کے ایک لاؤنڈی نوں لئی جاندے سی، انہوں ماردے جاندے سی بیچاری نوں۔ ماں کہن گی میرا پت دا حال نہ ہوئے، انہیں آخیا اللہ مینوں یہو جہا ہی کری۔ ماں کہن گی تو عجیب ہے، جی ہن بولدا ہی تے دس بھی میں وہ امیر والا آخیا، انہیں آخیا تو وہ عمارت دیکھنی ہے، وہ خدا دا باغی ہے، مجرم آدمی ہے، خدا نوں نہیں مندا، یہو جی دولت نوں کی کرنا۔ اور یہ جڑی یہ بے گناہ ہے، یہ جھوٹھی تہمت لگی ہے، لوگ حق مار دے۔ تد میں آخیا بے گناہ ہواں تے لوگ برا کہن تے وہ کوئی گل نہیں، جی سچ مچ میں برا ہواں وہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دے تھوڑے جے موضوع اس ربیع الاول میں اپنے لیے بھی تھوڑے بیان کرتے، ورنہ یہ نیک لوگوں نے کتاباں لکھیاں دلائل النبوت کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دا رسول مننے سی تے ایویں کسی جنون دا شکار نہیں۔ حضور دے پیچھے ٹھیر دلیلاں دے کروڑاں درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر تے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حدیث پاک جڑی آئی سی جو کاتب جڑا مرتد ہویا وہی وہ دے بارے لکھا کہ وہ نام بتا۔ یہ امام ابن حجر جیسے آدمی جنہوں نے اینی جلدان صحیح بخاری کی شرح لکھی وہ بھی ہار گئے۔ لکھا انہوں نے میں بہت ڈھونڈیا بھی وہ کوئی نام ملے، نہ نہیں ملیا، بس یہی ملیا کہ رسول علی وہی لکھتا سی تے اس برے حال نہ وہ مریا۔ اللہ امین فیبرکس والے یاسین صاحب کے ظاہر سے اچانک وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعائے مغفرت اور بیماروں کے لیے دعائے صحت۔ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 12/2/2012 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کیجیے، اے جمعے تے کچھ نہ کوئی مسجد واسطے دے جایا کرو، اللہ تعالیٰ اجر دے، پھر کے بندے اکٹھے کر لیا کرو، یہ ضائع نہیں جانا، اللہ دے برکت دا سبب ہے۔ مولانا فقیر اللہ صاحب نے لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اور دین کی خدمت، شہید اہل بیت، ازالت الریب عن عقیدت علم الغیب، گلدستہ توحید، حادثہ کربلا کا پس منظر، یہ ساری کتابوں انہوں نے کوڑ۔ کیا خندق والوں کے کیا خندق والوں قصے میں بچے کا پنگورے میں بولا کہ ثبوت ملتا نہیں؟ کوئی نہیں، بس وہ 3 جڑے نا صحیح بخاری وہ واقعے تو انہوں سناتے۔ باقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ جڑی دعوت بینے لوگ کھا گئے، وہ جی لوگوں نے قصہ بنا لیا، کوئی گل انہوں نے صاف ستھری نہیں رہن دیتی۔ حضرت جابر دے بچوں نے ایک دوسرے نوں، ایک نے چھڑی پھڑی دوجے نوں ذبح کرتا، وہ انہوں نے لکا کے رکھ دیتے بھی ہن حضور دعوت تے آ رہے سی بچے رفڑ پائیے۔
تو نبی علیہ السلام نے پھر ملا حضرات آدھے گل نو مزیدار بنا نہیں، بچے تیرے کتنے؟ انہیں آخیا جی اتنے ہی ہے. آپ نے آخیا نہیں گل صحیح دس. انہیں آخیا پھر وہ بکری ذبح ہوں ویخ کے نا انہوں چ میں دوجے ذبح کرتا. آپ نے پھر آخیا میرے سامنے لیا، انہوں چر کھانا نہیں کھانا. انہوں نے پھر دوبارہ زندہ کیتا، وہ بھی کھانے شریک ہوئے. یہ گلاں محفل کی رونق لی ہے گی، مگر چونکہ جی حضور نے آخیا میرا نام لے کے جھوٹھی گل گئی ٹھکانا تو جھوٹھی نہیں کہنی، جڑیاں صحیح سی یہ بھی ایک قطرہ تمہیں سناتا، ورنہ حضور دے معجزات بے شمار ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر تحریک اسلامی کا اجتماعی ویران. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. کل اسلام آباد سی، اتنے بھی وحدت المسلمین ایک جماعت بنی جنہوں نے بلایا سی ایک ہو جان مسلمان. وہ بھی خطبہ بعد سوال جڑے نا کس تمہیں مل سکتی ہے، انہوں لینا لے کے کول نہیں رکھنا، پھیلاؤ مشرق مغرب مسلمانوں کہو بھی یار ایک ہو جاؤ، ورنہ ہندوؤں سکھاں اور کافراں تو تسی مرنا جے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان مٹ جاؤ گے پھر سارے. انہاں فرق کرنا بھی شیعہ تے بریلوی تے دیوبندی کیوں انہاں گلاں پے کے ایویں امت دی تباہی کرن رہے جے. حضور دا نام جڑا دا احترام کرو کہ تسی کلمہ نبی دا پڑھے، یہ سب تو وڈی عزت ہے تہاڈی. باقی روڑے اپنے ہیں، کوئی احمدردار نوں منے کوئی دیوبندیاں نوں منے، یہ گلاں بعد دیاں. یہ کوئی دین نہیں، دین صرف ایک ذات پاک دا نام ماذ حکم نسبت ملت. اگر اسی ایک امت ہیں تو صرف ایک نام ہے جہدے زیر سایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.